بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 204 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل اول سے حدیث نمبر 4812 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں اس حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حدیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حفظ اللسان والغیبت والشتم، زبان کی حفاظت اور غیبت اور گالی گلوچ کا بیان۔ غیبت کی تعریف سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی غائبانہ طور پر کسی مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ تذکرہ کیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ غیبت کے لیے شرط یہ ہے کہ عیب اس شخص میں ہو، اگر عیب اس میں نہ ہو اور کوئی بتا رہا ہے تو یہ بہتان ہے۔ غیبت کے لیے مغتاب کا غائب ہونا بھی شرط ہے۔ آمنے سامنے عیب کا بیان کرنا بدگوئی اور گالی گلوچ میں آتا ہے۔ غیبت حقوق العباد میں سے ہے، لہٰذا جب تک مغتاب معاف نہ کرے توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غیبت اس وقت تک حقوق العباد میں سے ہو جاتی ہے جب کہ مغتاب شخص کو اس کی اطلاع ہو جائے، اگر اطلاع نہیں ہوئی تو یہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیبت کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی غیبت کرے تاکہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے والدین کو مل جائیں، کسی غیر کو نہ ملیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شخص نے غیبت کی تو آپ نے پلیٹ میں تحفہ بھر کر اس کو بھیجا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے کہا میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ اسے میرے لیے حلال بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے میں اس کو کیسے حلال کر سکتا ہوں۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں کسی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ والشتم، گالی اور گلوچ کو شتم کہتے ہیں، ایک سب اور ثواب ہے، وہ بدگوئی کے معنی میں ہے، خواہ گالی سے ہو یا کسی اور طریقہ سے ہو۔ غیبت کی نسبت شتم میں عموم ہے، یہ مردہ، زندہ، حاضر، غائب، قریب، بعید سب کو شامل ہے۔ کسی کے ساتھ فحش گفتگو کرنا، اس کو برا کہنا، اس کے ساتھ بدتمیزی، بد زبانی، بد اخلاقی، بد رویہ اختیار کرنا اور ناشائستہ اور غیر سنجیدہ الفاظ سے اس کو یاد کرنا، یہ سب کچھ شتم اور گالی میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے اس کو غیبت کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اس باب کے اندر ایسی احادیث بیان ہوں گی جس میں زبان کی حفاظت کا تذکرہ ہوگا، ناشائستہ اور غیر سنجیدہ الفاظ سے زبان کو بچانے کی ترغیب ہوگی، شرعی، عرفی اور اخلاقی طور پر بد کلامی کے الفاظ سے زبان کو بچانے کی تعلیم ہوگی، خصوصاً چغلی، گالی اور غیبت سے بچاؤ کی تعلیم دی جائے گی، کیونکہ غیبت اور چغلی اور گالی گلوچ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرہ میں کینہ اور حسد اور بغض
اور عداوت و نفاق پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے امن و محبت کی غرض سے ان ناشائستہ چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ قرآن کی صورتوں میں سورہ حجرات خاص طور پر ان معاشرتی برائیوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ غیبت کے بارے میں رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی رب تعالیٰ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند ہی کرتے ہو۔ گویا یہ غیبت کرنا مردار کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور یہ بھی اعلان ہے لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، کہ قومیں قوموں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بہرحال ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، سر تسلیم خم کر لے، اور رسول اللہ تاجدار انبیاء اور رسول مہربان کی سنن کو اپنا لے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آج کے درس کی فصل اول کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث مقدسہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی اس چیز کی حفاظت کرے گا جو دو کلوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور دانت، اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ما بین لحییہ، لحییہ تسنیہ ہے، اس کا مفرد لحیون ہے، یعنی دونوں جبڑوں کو کہتے ہیں جن میں دانت اوپر نیچے لگے ہوتے ہیں۔ ان دونوں جبڑوں اور کلوں کے درمیان زبان ہوتی ہے۔ اس حدیث میں زبان کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار انبیاء فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ وہ شخص اپنی زبان سے گالی نہیں دے گا، چغلی نہیں کھائے گا، غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور پھر پورے منہ کے ذریعے حرام نہیں کھائے گا، تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وما بین رجلیہ، پھر تاجدار انبیاء نے ایک اور چیز کی ضمانت مانگی، فرمایا جو شخص دونوں ٹانگوں کے درمیان چیز یعنی شرمگاہ ہے اس کی ضمانت مجھے دے دے کہ اس کو بدکاری اور بد کرداری میں استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا تاجدار انبیاء نے جو حدیث مقدسہ بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص قوت بطنیہ اور قوت شہویہ اور شرمگاہ اور منہ کے ذریعے سے جو حاصل ہوتی ہیں ان دونوں قوتوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی بشارتیں ہیں، یعنی جو بندہ اپنے ان دو مقامات یعنی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز
شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو محمد عربی رسول انور تاجدار انبیاء رسول مہربان اس بندے کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ گویا فرمایا جو ان کی حفاظت کرے گا رب تعالی اسے جنتیں عطا فرمائے گا، یعنی ان دونوں چیزوں کی ذرا سی لچک بندے کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے، اور ان کی حفاظت گناہ گاروں کو بھی جنت دکھلا سکتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث مقدسہ میں ہمیں درس یہی دیا گیا ہے اور سبق یہی دیا گیا ہے کہ ان دونوں کی حفاظت فرمانی ہے، یعنی زبان سے غیبت نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، سب و شتم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنا ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی بدکاری و بدکرداری نہیں کرنی بلکہ حلال طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے۔ پھر تاجدار انبیاء نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ رب العزت عمل اور استقامت عطا فرمائے۔